کا میدان ہے۔ ہر ایک کے دل میں احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، لیکن افسوس آج کے دور میں ہم اپنے الفاظ اور رویے سے دوسروں کے دل توڑنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان کسی کا دل دکھانے کی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، لوگوں سے نرمی اور بھلائی کی بات کہو۔ یہ حکم صرف اچھے الفاظ بولنے کا نہیں بلکہ کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچانے کا بھی ہے، کیونکہ جب ایک دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آہ سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یعنی ایک سچا مسلمان نہ کسی کو زبان سے چوٹ دیتا ہے نہ ہاتھ سے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم دل پر ہمیشہ کے لیے نقش رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نفل نمازیں اور روزے بہت رکھتی تھی، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ سوچیں، عبادت کرنے کے باوجود صرف لوگوں کو دل دکھانے کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے دل دکھانے کی اصل سزا۔ کہتے ہیں ایک نیک شخص نے زندگی بھر لوگوں کی خدمت کی، مگر ایک دن غصے میں آ کر اس نے ایک یتیم بچے کے دل پر ایسی بات کہہ دی کہ وہ رو پڑا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کی ساری نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں ہیں اور اس یتیم کی ایک آہ دوسرے پلڑے میں، اور وہ پلڑا بھاری ہے۔ یاد رکھیے، مظلوم کی آہ اللہ کے ہاں فوراً سنی جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا کے تعلقات اور رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا کریں۔ مثل مشہور ہے، پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، کیونکہ ایک بار اگر دل ٹوٹ گیا تو لاکھ معافی مانگ لو۔ انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن دل کا زخم ہمیشہ کے لیے نشان بن کر رہ جاتا ہے۔ آج ہی سے عہد کر لیں کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے والے کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل، نرم زبان اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنا دے، آمین۔ یاد رکھو، قیامت کے دن تمہارے الفاظ بھی تولے جائیں گے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچو۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی کا دل دکھایا ہوگا، اگر آپ نے دنیا میں کسی کو سخت الفاظ بولے ہوں گے تو وہ الفاظ قیامت کے دن تمہارے نیکی والے پلڑے کو ہلکا اور گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، کوشش کیا کرو کہ اپنی زندگی میں نہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے رویے سے کسی مسلمان کو، کسی بھی اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی سختی اور قیامت کی نکتہ چینی سے بچائے، حساب و کتاب ہمارے لیے آسان فرمائے، آمین، اللہم آمین۔